اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، آج چونکہ روز جمعہ ہے لہٰذا سورہ جمعہ ہی کی ایک آیت کا بھی ختم بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ جمعہ کی اس آیت پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی اور ایک خاص موضوع کی طرف ہم لے کر جائیں گے اس بات کو۔ یہ آیت جو سورہ جمعہ کی ہے، ویسے پورے سورہ جمعہ کا اگر ملاحظہ کیا جائے تو آغاز ہو رہا ہے اس میں تسبیح پروردگار سے، توحید سے آغاز ہوتا ہے، پھر نبوت پر بات آتی ہے، پھر امت کے اوپر بات آتی ہے، یہودیوں کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے، یہودیوں کے حالات کو کچھ بیان کیا جاتا ہے، پھر مسلمانوں کی بات شروع ہوتی ہے، مومنین کی بات بیان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بات یہاں پر پہنچتی ہے اور سورہ جمعہ کے اندر نماز جمعہ کا پیغام شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے صاحبان ایمان، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو اپنے کاموں کو چھوڑ دو اور ذکر الہی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اگر تم جاننے والے ہو تو یہ کام سب سے بہترین کام ہے۔ پھر جب نماز جمعہ ادا کر لو اس کے بعد کی اب ذمہ داری شروع ہو رہی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا من فضل اللہ یا من فضلہ، اور پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جب نماز جمعہ سے انسان فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یا تو دعاؤں کی طرف لگ جائے یا دوسری نمازوں کی طرف لگ جائے، اور چونکہ مسجد میں آ چکا ہے اور نمازیں شروع کر چکا ہے تو آج جمعے کے دن نمازوں ہی کے حوالے کر دے اور پورا دن اسی طریقے سے گزار دے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کم از کم ان افراد سے بہتر ہے کہ جو چھٹی کا دن خدا نخواستہ لہو و لعب کے اندر گزارتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو بہترین کام ہے وہ بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیلو، یعنی نماز سے باہر نکلو، مسجد سے باہر نکلو اور زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ پھر یہاں تک پہنچنے کے بعد قرآن کریم نے ایک اور منظر کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کے بعد انسان کو رزق حلال کمانا چاہیے، یعنی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ لیکن کہیں تم رزق حلال کمانے میں بھی اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ پھر خدا کو بھول جاؤ، پھر رسول خدا کو بھول جاؤ، کہیں ایسا بھی نہ ہو۔ لہذا قرآن کریم نے پھر بیان کیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، بعض منافقین ایسے بھی ہیں جو آپ کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی تجارتی کاروان آتا ہے یا لہو و لعب کا سامان آتا ہے تو یہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ تجارتی کاروان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تجارتی کاروان کے پیچھے اور مال کمانے کے پیچھے اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کی نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، مسجد کا احترام، آپ کا احترام، نماز کا احترام، کوئی احترام انہیں ملوز خاطر نہیں رکھتے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر وہ تجارتی کاروان کی طرف اور مال کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔
کہیں ایسا بھی نہ ہو جائے. دونوں چیزوں کے اندر اعتدال ضروری ہے. جب نماز کا وقت ہے تو نماز انسان انجام دے, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر رزق حلال کمائے اور پروردگار کا فضل تلاش کرے. لیکن جب نماز کا وقت ہو اور اس موقع پر آپ کو کھڑا چھوڑ کر اور اپنی نماز کو چھوڑ کر ایسا بھی نہ ہو کہ وہ چلے جائیں تجارتی کاروان کے پیچھے, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. قرآن کریم نے بیان کیا اس سورہ کی آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. وہ لوگ جو آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے ہیں, نماز کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جس کے پیچھے یہ جا رہے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین, اور پروردگار بہترین رزق دینے والا ہے. تو اس آیت کے اندر, اور یہ جو چند آیتیں تھی, اس کا پیغام یہ ہے کہ نماز بھی دین اسلام کا حصہ ہے اور رزق حلال کمانا بھی دین اسلام کا حصہ ہے. کبھی کبھار ہم جب دین کی تصویر کو پیش کرتے ہیں یا دین کی تصویر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیندار اس شخص کو کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو, دیندار اس شخص کو کہ جو مسجدوں میں زیادہ نظر آتا ہو, دیندار اس شخص کو جس کے ہاتھ میں تسبیح موجود ہو. جبکہ قرآن کریم کی نگاہ میں دیندار صرف اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کو وقت پر پڑھنے والا ہو. دیندار کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وہ رزق حلال کمانے والا بھی ہو, یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر بڑا خوبصورت ایک ان کی حدیث کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ للمؤمن ثلاث ساعات, مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے. فرمانے لگے فساعۃ یناجی فیہا ربہ, زندگی کا ایک حصہ ایسا ہو جس میں وہ پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرے اور مناجات کرے. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, پورا دین اس کے اندر نہیں ہے, پورا ایمان اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی اسی میں گزار دے اور مسجد کے اندر بیٹھا رہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہوتی تو شاید ہمارے آپ کے لیے پھر بھی آسان تھا کام, لیکن پروردگار نے ذمہ داری ہماری مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے رکھی ہے. کیونکہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی جا بجا یہ فرمایا ہے, جیسے کہ ساتھ سرکار نے ارشاد فرمایا جب انہیں زندان سے نکالا گیا اور اس مقام پر لا کے رکھ دیا گیا کہ جہاں پر گانے کی آواز آتی تھی, تو امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ زندان زیادہ پسند ہے جہاں میں سکون سے ذکر الہی کر سکتا تھا. یعنی اولیاء خدا کے لیے زندان زیادہ اچھا ہوتا ہے جس میں وہ آرام سے نمازیں پڑھ سکیں اور ذکر الہی کر سکیں. یہ کام پھر بھی آسان ہے, لیکن معاشرے میں نکل کر دین کی پابندی کرتے ہوئے رزق حلال کمانا یہ بڑا سخت کام ہے. تو اسلام نے جو پیغام دیا ہے وہ صرف نمازوں کا نہیں ہے, مسجد کا نہیں ہے, تسبیح کا نہیں ہے, مکمل پیکج ہے دین اسلام. لہٰذا مولا متقیان یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے, مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے. پہلا حصہ وہ ہو فساعۃ یناجی فیہا ربہ, جس میں پروردگار سے مناجات کرے, وساعۃ یرم معاشا, اور دوسرا حصہ وہ ہونا چاہیے جس میں اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنائے. یعنی اگر کوئی پیسے کمانے والا ہے, اقتصادی حالات اس کے بہتر ہیں, تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا یہ دنیا پرست آدمی ہے, اسے دین کی کیا خبر. نہیں, دین کی نگاہ میں بھی اچھا انسان ہے جو رزق حلال کما رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے. اگر کوئی پیسے کما کر لے کر آ رہا ہے یہ اچھا انسان ہے, مومن ہے. ہمارے یہاں کبھی کبھار دین کی تعریف کرتے کرتے ہم نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ فلاں کو ہم دیندار کہتے ہیں, فلاں کو مذہبی کہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں, مذہب اور دین کے اندر بہت خوبصورت باتیں ہیں. ایک صاحب ہمارے استاد ہی بیان کر رہے تھے کہ مثال کے طور پر کسی جوان کو دیکھا اور اس سے گفتگو جب شروع ہوئی تو جوان نے کہا کہ قبلہ آپ تو دیندار ہیں, آپ تو مذہبی ہیں, آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر کیا بیتتی ہے اور ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو اس وقت ہمارے استاد نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ بھی دیندار ہیں, آپ بھی مذہبی ہیں. کیوں آپ دیندار ہیں؟ کیونکہ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ نے جتنی محنت کی اتنی ہی آپ کو سیلری ملے؟ اس کا مطلب آپ سچائی کو, عدالت کو پسند کرتے ہیں. تو کیا سچائی اور عدالت دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے.
آپ پسند کرتے ہیں کہ جتنا آپ نے کام کیا ہے اور محنت کی ہے اتنی آپ کو اجرت ملنی چاہیے. کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو ویسے آپ تقریباً ساری چیزوں میں دین پر عمل کرتے ہیں، اور اگر واجبات بھی انجام دے رہے ہیں تو آپ سے بہتر اور کوئی دیندار نہیں ہے. آپ بہترین دیندار ہیں اگر آپ واجبات کو بھی انجام دے رہے ہیں اور کسی فیکٹری میں یا کسی آفس کے اندر آ کر آپ کام کر رہے ہیں تو بہترین دیندار آدمی ہے. دیندار آدمی کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ انسان خاص لباس پہنے اور سر پہ ٹوپی لگائے اور ہاتھوں میں تسبیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھار لوگ ان چیزوں سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور دین کی شکل و صورت کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. تو مولانا متقیہ نے شاہ فرمایا کہ مومن کی زندگی کے اندر 3 حصے ہونے چاہیے. پہلا حصہ وہ جس میں مناجات کرنے والا ہو، دوسرا حصہ وہ جس میں اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے والا ہو، اور تیسرا حصہ اس سے زیادہ عجیب ہے. یعنی تیسرے حصے کے بارے میں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولا نے فرمایا ہوگا کہ مومن کی زندگی میں یہ حصہ بھی ہونا چاہیے. فرمانے لگے وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّتِهَا فِي مَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ. اور زندگی کا ایک حصہ، تیسرا حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے حلال لذات کو حاصل کرے. یہ بھی مومن کی زندگی کا بہترین حصہ ہے. یعنی اگر کوئی پکنک منا رہا ہے اور باہر چلا گیا ہے، شہر سے باہر نکل گیا، یا آج کل چونکہ فٹ بال آ رہا ہے ٹیلی ویژن پر، تو اگر کوئی فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے، حلال لذت ہے، دیکھا جا سکتا ہے. تو جو حلال لذتیں ہیں وہ بھی اگر مومن کی زندگی کے اندر ہے تو حقیقی معنوں میں یہ دیندار شخص ہے کہ جس نے بیلنس کیا ہوا ہے اپنی لائف کو. صرف مسجد کا نام نہیں ہے دین، صرف اچھی دکانداری کا نام بھی دین نہیں ہے، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اور اس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے زندگی گزاری ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. سیدہ کائنات شادی ہو چکی ہے، اور جب بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ بیٹی بھی موجود ہے اور داماد بھی موجود ہے، مولا کائنات بھی موجود ہے، سیدہ کائنات بھی موجود ہے. اب ہم اپنے ماحول کو ذرا تصور کریں کہ جب سسر داماد کے گھر میں داخل ہو اور بیٹی کو کام کرتا ہوا دیکھے اور داماد بھی کام کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں، ایسی سچویشن کے اندر سسر کیا کرتے ہیں یا والد کیا کرتے ہیں؟ آ کر عام طور پر آرام کیا جاتا ہے، پیر پھیلا دیے جاتے ہیں، یا کچھ کام کے بارے میں کہتے چائے لے کر آ جائیں، یا فلاں کام کر دیا، فلاں کام کا کہہ دیا. اس طرح سے ہوتا ہے. نبی اکرم کا اخلاق یہ تھا اور نبی اکرم کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹی داماد کے پاس موجود ہیں، دونوں کو کام کرتا ہوا دیکھا، دیکھ رہے تھے کہ گندم پیس رہے ہیں دونوں، اور دونوں اپنے اپنے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو نبی اکرم داخل ہوئے اور سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا میں ہاتھ بٹاؤں، کون ایسا ہے کہ جس کا میں ساتھ دوں. اب ایسے جملہ کون کہتا ہے کہ میں کام کرنے کے لیے تمہارے گھر میں آیا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں کو بٹانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا. اور یہ کہنے کے بعد پھر مولا کائنات نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا آپ ان کی مدد کیجیے. اور پھر نبی اکرم سیدہ کائنات کے پاس آ کر ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. تو نبی اکرم کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے. اور نبی اکرم یہ اس زمانے میں جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، مشہور ہے نبی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دور ہے کہ جب 40 سال سے پہلے کا زمانہ ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اکرم ہے. مجموعی طور پر اتنا عرفانی اور معنوی مقام ہے کہ افضل البشر ہے، اس سے زیادہ بڑا کوئی مقام ممکن نہیں ہے. یہ عرفانی اور معنوی اعتبار سے. مادی اعتبار سے کیا مقام ہے؟ مادی اعتبار سے مدینے کے حاکم ہیں. اگر کوئی حاکم کراچی ہو تو کیا وہ اپنی بیٹی کے گھر پر آ کر یہ کام کر رہا ہوتا؟ حاکم مدینہ تھے اس زمانے میں. اور پھر رشتہ داری کے اعتبار سے بھی بیٹی سے بھی بڑے ہیں، داماد سے بھی بڑے ہیں. لیکن بڑے ہونے کے باوجود گھر میں داخل ہونے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے سے کام تھے وہ بھی انجام دینے کے لیے کہا. اور یہی جملہ کہنا ہی ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ کیا میں تم میں سے کسی کا ہاتھ بٹاؤں. اور باقاعدہ نبی اکرم نے کام کیا ہے. تو اگر ہم نبی اکرم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی اکرم کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک طرف چلے جاتے اور نمازوں میں لگ جاتے، کہتے کہ میرے لیے مصلی بچھا دو، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں تو مذہبی گھرانوں کے اندر یہی کام ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بوڑھا آ جاتا ہے
اور وہ دیندار بھی ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ نمازوں کے اندر مفاتح الجنان کھول لی، دعاؤں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ برا کام ہے، کم از کم ان افراد سے بہتر ہے کہ جو حرام کے چیزوں کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو دین کی تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب دیکھ رہے ہوں کہ بہو ہے، بیٹی ہے جو کام کاج کر رہی ہے، تو ان کے ہاتھ بٹانا یہ اصل دینداری، یہ نبی اکرم نے ہمیں سکھایا ہے. اور پھر ایک روایت جو ہمارے یہاں دیواروں پر بہت لکھی ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کون سی روایت ہے؟ ہمارے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور جہاں پر یہ روایت لکھی ہوتی ہے اسی کے نیچے ہی سب سے زیادہ گندگی نظر آتی ہے. تو یہ جو روایت ہے صفائی نصف ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پاک و پاکیزہ ہے اور صاف ستھرا ہے تو صحیح ہے، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. آدھا ایمان مکمل کرنے کے لیے اس کو دوسرے کام کرنے ہوں گے. اچھا، ہم فرض کریں کہ دوسری روایتوں میں تلاش کرتے ہمیں مل گیا کہ ہاں ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ آدھا کام صفائی کرنا ہے اور آدھا کام مثال کے طور پر نمازیں پڑھنا ہے، تو ہمیں مل جائے گا کہ پورا دین یہ ہے. ایسے ہی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روایتوں کے اندر صرف صفائی کو آدھا دین شمار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک روایت کے اندر آیا الصبر نصف الایمان، صبر کرنا نصف ایمان ہے. اب یہ روایتیں آپ کے پاس چونکہ قلم و کاغذ موجود ہے لہذا لکھنا شروع کیجیے گا کہ کون کون سی چیز نصف ایمان ہے. ایک جگہ پر آئی ہے الطہر نصف الایمان، طہارت اور صفائی نصف ایمان ہے. دوسرے مقام پر آئی ہے الصبر نصف الایمان، صبر کرنا نصف ایمان ہے. تیسرے مقام پر آیا مدارات الناس نصف الایمان، لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانا یہ نصف ایمان ہے. چوتھے مقام پر آیا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. تو روایتیں تو کبھی کسی کو آدھا دین کہہ رہی ہیں، کبھی کسی کو آدھا دین کہہ رہی ہیں، کبھی کسی کو آدھا دین کہہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ آدھا دین ہوتے ہوتے تو ایک سے زیادہ ہو گیا. یہ تو ایک آدمی دو دین لے کر بیٹھ گیا. اتنی ساری چیزیں روایتوں کے اندر بیان ہوئی. ان ساری روایتوں کو جب علماء کرام نے دیکھا تو اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. کہا کبھی جب روایت کے اندر آ رہا ہے کہ صبر کرنا نصف ایمان ہے، کبھی روایت کے اندر آ رہا ہے کہ اچھا اخلاق رکھنا نصف ایمان ہے، کبھی روایت کے اندر آیا صفائی نصف ایمان ہے، کبھی روایت کے اندر آیا شادی کرنا نصف ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں ایک پہلو نہیں ہے بلکہ زندگی کے بہت مختلف پہلو ہوتے ہیں. انسان جوان ہوتا ہے تو اسے شادی کی بھی ضرورت ہے، جوان ہوتا ہے تو اسے کام کاج کی بھی ضرورت ہے، رزق حلال کمانے کی بھی ضرورت ہے، اور جوان ہوتا ہے تو اسے آرام کی بھی ضرورت ہے. اور اچھا انسان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اسے اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کی بھی ضرورت ہے. تو زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے. اگر انسان کی ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی میں سے آدھا ایمان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب انسان شادی کر لیتا ہے. لیکن آدھا ایمان مکمل کرنے کے لیے اسے اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے زوجہ کو اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے. تو ازدواجی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس کا آدھا ایمان ہے شادی کرنا. اگر اجتماعی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کا آدھا ایمان ہے صفائی ستھرائی رکھنا، اور آدھا ایمان مثال کے طور پر باقی عدل و انصاف سے پیش آنا، اچھے طریقے سے مل جل رکھنا. تو زندگی کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. ہماری زندگی صرف ایک نہیں ہے، ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں عبادی پہلو بھی ہے، اجتماعی پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، سماجی پہلو بھی ہے. تو جو اتنے سارے پہلو ہیں، ہر پہلو کے لیے الگ الگ امام نے روایت بیان کی ہے کہ اگر تم نے اس پہلو کے اندر اس چیز کو ملوز خاطر رکھا ہے تو تمہارا آدھا دین تو بچ گیا ہے، آدھے کے لیے اب تمہیں تیاری کرنی. اگر فلاں پہلو کو دیکھا جائے تو اس میں یہ اہم ترین کام یہ ہے کہ یہ کام انجام دے دیا تو تمہارا آدھا دین بچ جائے گا، لیکن باقی چیزوں کے لیے تمہیں مزید اور تیاری کرنی. تو یہ جو مسلسل روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ایک بہت بڑے پیکج کا نام ہے، ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے، بہت بڑی سوچ کا نام ہے. ہم نے محدود کر دیا ہے اسے صرف نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش کرو کہ تمہاری زندگی میں 4 حصے ہوں.
اب اگر اب تک آپ بیدار ہیں تو آپ نے سنا ہوگا یہ عجیب معاملہ ہو گیا. پہلے کہا مولا کائنات نے کہ مومن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے, 7 سرکار کہہ رہے ہیں 4 حصے ہونے چاہیے. ابھی میں نے تو صرف 7 امام کی حدیث پیش کی, اور روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو باقی بعض جگہوں پر آیا کہ نہیں 5 حصے ہونے چاہیے. بعض جگہوں پر جو 4 حصے آئے اس کے اندر جو حصے ہیں وہ الگ بیان کیے گئے ہیں اس سے کہ جو ابھی بیان ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے, دین ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. اب یہاں پر کون سی چیزیں مولا نے بیان فرمائی ہے, تو ساتھ سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ زندگی میں 4 حصے ہوں تمہارے. ایک حصہ وہی کہ مناجات ہو پروردگار کے ساتھ, راز و نیاز ہو, نمازیں ہوں, عبادتیں ہوں. دوسرا حصہ بھی وہی بیان کیا کہ رزق حلال کماؤ, ساعۃ لامر المعاش. اور ایک حصہ بیان کیا کہ حلال لذات کو وقت دو, یہ بھی بیان کیا. اور ایک چوتھا حصہ بھی بیان کیا, فرمایا کہ زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تم اپنے دوست اور عزیز و اقارب کے ساتھ میل جول بڑھاؤ اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو. اور اس کے اندر کتنا خوبصورت جملہ شاہ فرماتے ہیں ساعۃ لمعاشرۃ الاخوان والثقات, جو بھروسہ مند لوگ ہیں, جو تمہارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ تم معاشرت کرو, میل جول بڑھاؤ. اور پھر فرماتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرو جو تمہارے عیوب کو تمہارے سامنے بیان کرنے والے ہیں اور تمہارے لیے مخلص ہوں, تمہاری بہتری چاہتے ہوں اور مزید تمہاری ترقی میں تمہارے معاون ثابت ہو. ان کے ساتھ دوستی بڑھاؤ. تو دوستیاں رکھنا یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے. آج تک آپ نے کبھی ممبر سے, کبھی کسی جگہ درس سے سنا ہوگا تو بہت کم کہ دوستیاں کرنا یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے. تو صرف دین اسلام میں سجدے اور رکوع اور قیام نہیں ہے. اور پھر اور اگر دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اور کون کون سے حصے رکھنے چاہیے, تو ایک روایت کے اندر مثال کے طور پر یہ بھی آیا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنا محاسبہ کرو, یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. اچھا, جو 7ویں امام کی حدیث تھی, اس حدیث کو میں مکمل بھی کر دوں. جب یہ 4 حصے 7ویں امام نے بیان فرمائے تو آخری جملہ اشارہ فرمایا کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا حلال لذات حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَبِهَذِهِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثِ السَّاعَاتِ, اور اس آخری حصے کی وجہ سے, یعنی حلال لذات کو جو تم وقت دے رہے ہو, اس کی وجہ سے تمہارے اندر وہ طاقت اور توانائی پیدا ہوگی کہ باقی 3 حصوں کو تم اچھے طریقے سے انجام دے سکو گے. یعنی تم نمازوں کو اچھے طریقے سے اس وقت پڑھ سکو گے جب تمہارا بدن سکون حاصل کیا ہوا ہو. اگر اچھی نیند ہوگی, انسان صحت مند ہوگا, تب جا کر وہ اچھے طریقے سے نماز میں ادا کر سکے گا اور نماز میں لذت پیدا کر سکے گا, پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکے گا. تو فرمایا یہ جو حلال لذات کو جو تم وقت دے رہے ہو, اس کی وجہ سے باقی تم کام سکون سے انجام دے سکو گے. رزق حلال کمانا ہے, لوگوں سے دوستیاں کرنا ہے, یہ کام سکون سے اس وقت انجام دے سکو گے جب یہ آخری کام تم نے صحیح طریقے سے انجام دیا ہوگا. ائمہ 18 السلام کی زندگی کو دیکھا جائے, خود ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ بہت واضح سی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ امام اپنے باپ کے اندر کھیتی باڑی کر رہے ہیں, اور ایسی کھیتی باڑی کر رہے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اپنے پائنچوں کو گھٹنوں تک لے کر آ گئے ہیں, اور کسی بڑے زاہد نما شخص نے دیکھ لیا امام کو اس طریقے سے, تو آگے بڑھا اور کہا کہ فرزند رسول, آپ کو زیب نہیں دیتا آپ اس طریقے سے باغ میں کھیتی باڑی کریں. تو امام شاہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, دین کے اندر یہ حصہ بھی شامل ہے, اور یہ کام وہ ہے کہ جو مجھ سے بہتر شخص نے بھی کیا ہے اور میرے والد سے بہتر شخص نے بھی کیا ہے. عرض کرتا ہے کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, آپ کے والد امام جعفر صادق سے بہتر کون ہو سکتا ہے. امام نے شاہ فرمایا کہ ہم سے اور ہمارے والد سے بہتر مولا امیر المومنین اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ساتھ سرکار نے کام کیا, اور اسی طریقے سے باقی ائمہ 18 السلام کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو ان کی زندگی ایسے گزرتی ہے. اور مولا کائنات کے بارے میں چونکہ بات اب نکل آئی ہے تو ایک جملہ اور عرض کروں اور پھر میں دوسرے نقطے کی طرف جاؤں کہ مولا کائنات اس قدر محنت مزدوری کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ 6 امام کے سامنے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین, اے مولا امیر المومنین کے بارے میں لوگ
بہت نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. تو چھٹے امام نے سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے جد امیر المومنین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو چھٹے امام نے پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی امیر المومنین کی بھی عیب جوئی کر سکتا ہے، ان کا بھی کوئی عیب نکال سکتا ہے؟ جبکہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو ان سے زیادہ کوئی عابد و زاہد انسان نہیں تھا، اور وہ محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے، اور پھر جب نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے تو اس طریقے سے فرماتے تھے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ پروردگار میں نے اپنے چہرے کو تیرے طرف متوجہ کر دیا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. یہ کیفیت ان کے بتاری ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو فضائل بیان کرتے کرتے چھٹے امام یہاں تک پہنچے، فرمانے لگے کہ ہمارے جد امیر المومنین نے 1000 غلاموں کو آزاد کروایا ہے. وہ غلام جن کو اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، انہیں آزاد کروایا ہے. کس کے پیسوں سے؟ فرمانے لگے اپنی کمائی سے آزاد کروایا. ایک ایک غلام کی قیمت 1000 دینار کے برابر ہوتی تھی، سونوں کی سکوں کے برابر ہوتی تھی. 1000 غلاموں کو آزاد کروایا ہے امیر المومنین. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کنویں کھودا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب کنواں کھودا تو بہت بڑا کنواں تھا اور اس میں سے بہت بڑا چشمہ جاری ہوا، لوگوں نے آ کر مبارکباد دی امیر المومنین کو. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کنواں میں نے وقف کر دیا ہے غریبوں اور مسکینوں کے لیے. تو مولائے کائنات اور باقی ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی محنت مزدوری اور کام کاج یہ ہمیں نظر آتا ہے، صرف نمازیں ہمیں نظر نہیں آتی. عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے تھے، تو صرف نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے والے بھی تھے. یہ بھی مولا کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور ایک سوال جو عوام الناس کے ذہنوں میں بہت پیدا ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام جب حج پر جاتے ہیں یا مثال کے طور پر غلام کو آزاد کرتے ہیں یا کوئی بھی نئی کام انجام دیتے ہیں، تو ان کے پاس تو خمس کا پیسہ آتا ہوگا، ان کے پاس تو زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہوگا، ان کے پاس تو لوگ تحفے تحائف دے کر جاتے ہوں گے، تو اس لیے وہ یہ کام کر جاتے ہیں. یہ جو سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام خمس اور زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے لوگوں کو آزاد کرتے تھے اور حج پر جایا کرتے تھے، اتنا غلط تصور ہے کہ اگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو 180 ڈگری کا فرق نظر آتا ہے. کیوں؟ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی بھی ہمارا امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے صرف خمس اور زکوٰۃ کے پیسوں کو لیا ہو اور اپنے ذاتی استعمال کے اندر ان پیسوں کو استعمال کیا. حتیٰ کبھی کبھار ظالم حکمرانوں کی طرف سے بھی جب تحفے تحائف بھجوائے جاتے تھے تو امام یا تو جانتے تھے کہ وہ تحفے تحائف ابھی جو بھجوائے گئے ہیں وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بھجوائے گئے ہیں کہ کہاں پر خرچ ہوتے ہیں اور ہمارے خلاف تو خرچ نہیں ہوتے، لہٰذا امام ان تحفے تحائف کو سنبھال کر رکھتے تھے. اور جب ایک وقت گزر جاتا تھا اور لوگ شکایت کرتے تھے کہ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں امام، تو امام کہتے تھے کہ جو تحفہ تم نے دیا تھا وہ میرے پاس میرے گھر میں موجود ہے، یہ تحفہ واپس لے لو، ہمیں اس تحفے کی ضرورت نہیں. تو اپنے ذاتی زندگی کے اوپر وہ تحفے تحائف کو استعمال نہیں کرتے تھے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر وہ تحفے تحائف واقعاً اسی نیت سے دیے جاتے تھے کہ یہ امام کے لیے ہیں، جہاں پر خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا جس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کو جب حاکم شام نے بہت سارے تحفے دیے تو امام نے دیکھا کہ حاکم شام یہ تحفے دینے کے بعد کہتا ہے کہ اے فاطمہ کے بیٹے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہندا کا بیٹا تجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں اور میں نے تجھے اتنا دیا ہے کہ جتنا کسی اور سائل کو نہیں دیا تھا. تو امام حسن مجتبیٰ نے وہ پیسے لیے اور دیکھا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، امام حسن مجتبیٰ نے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیے اور کہا کہ اے حاکم شام، تو اپنے آپ کو ہندا کا بیٹا کہتا ہے، یاد رکھ میں بھی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. لہٰذا مولا امیر المومنین ہو، امام حسن مجتبیٰ ہو، کوئی بھی امام ہو، کبھی بھی کسی امام نے یہ تحفے تحائف اور صدقے خیرات کے پیسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے کر آئے ہیں. ہمیشہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر دوسروں کی مدد کرنے میں استعمال کیے ہیں، اور یہ پیسے کبھی بھی اپنے ذاتی خرچے کے اندر استعمال نہیں فرمائے. اور یہ بھی ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمیں بھی اگر پروردگار نے صلاحیت دی ہے کہ ہم
کچھ پیسے زیادہ کما سکتے ہیں تو یہ کوشش نہ کریں کہ اپنی زندگیاں بہتر ہو جائیں، صرف یہ کوشش نہ کریں کہ ہمارے گھر والوں کی زندگی بہتر ہو جائے، بلکہ جس طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کروایا، ان کی زندگی بہتر کی ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کتنے گھر ایسے تھے کہ جن کے گھروں میں چولہا جلتا تھا امام کے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے، بچے سیر ہو کر کھایا کرتے تھے امام کے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے، امام کی دی ہوئی انفاق کی وجہ سے، یہاں تک کہ امام ہی کا ایک رشتہ دار بار بار آ کر شکایت کرتا تھا کہ مولا آپ ہمیں کچھ نہیں دیتے، دنیا والوں کو دیتے، ہمیں کچھ نہیں دیتے، جبکہ امام اس کے گھر میں بھی راشن پہنچایا کرتے تھے اور اسے نہیں معلوم تھا، بار بار آ کر شکایت کرتا تھا۔ امام نے کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جو گھر میں تمہارے راشن آتا ہے وہ ہمارا ہی آتا ہے، وہ ہماری کمائی ہے جو تم کھاتے ہو، کبھی نہیں اشارہ فرمایا۔ یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام کی جب شہادت ہو گئی اور اس کے گھر میں راشن آنا بند ہوا تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین ہمارے گھر میں راشن پہنچایا کرتے تھے، اور ایک گھر ایسا نہیں تھا، مدینے کے کئی سارے گھر چلا کرتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور پھر پانچے سرکار بھی اشارہ فرماتے ہیں، وہ ایک جملہ جو مصائب کے اندر آتا ہے صحیح ہے، وہ بھی روایت کے اندر ہے، لیکن یہ بھی روایت کے اندر ملتا ہے کہ پانچے امام جب غسل دے رہے تھے تو رونے لگے، اور جب رونے کا سبب معلوم کیا پانچے امام سے تو امام نے اشارہ فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کی پشت پر وہ نشان دیکھا ہے کہ یہ نشان اس وجہ سے بنا تھا کیونکہ راتوں میں نکلا کرتے تھے ہمارے بابا اور غریبوں مسکینوں میں روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے، اور اتنی انہوں نے روٹیاں تقسیم کی ہیں کہ یہ پشت پر بوری کا نشان بن گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں آپ محسوس کریں کہ کون سا ایسا دیندار شخص ہے، کون سا ایسا مذہبی شخص ہے کوئی جو اس طریقے سے بھی کام کرتا ہو۔ ہمارے یہاں مذہبی شخص اسے کہا جاتا ہے صحیح ہے، نماز پڑھا دیں گے، دعائیں پڑھ لیں گے، اذانیں، اقامت، یہ ساری چیزیں قائم کر لیں گے، لیکن کیا اس طریقے سے لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے؟ تو اگر پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کچھ زیادہ کما سکتے ہیں، بہتر کما سکتے ہیں، تو یہ بھی دین اسلام کا اہم ترین حصہ ہے کہ اتنا انسان کمائے کہ دوسروں کے اقتصاد کو بھی بہتر کر سکتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنا سکتا ہے، یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ نبی اکرم کے زمانے میں ایک صحابی جس کا نام ثعلبہ انصاری ہے، جو نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور نبی اکرم جب نماز پڑھاتے تھے تو صف اول میں آ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مومن مذہبی دیندار شخص تھا، بار بار آ کر نبی اکرم سے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے مالی حالات بہتر ہو جائیں۔ نبی اکرم منع فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اس پر راضی رہو، اور کبھی اشارہ فرماتے تھے کہ اے ثعلبہ، خدا نے اگر تمہیں کم عطا کیا ہے لیکن تم اس پر شکر کر رہے ہو، یہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے جس پر تم ناشکری کرو، لہٰذا یہی مال تمہارے لیے کافی ہے، اسی پر ہی قناعت کرو۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر زندگی ہو، مادی وسائل زیادہ ہو، اور اس کے اندر ویسے مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر مادیات کے اندر بھی انسان اتنا آگے بڑھ جائے کہ جو سجدے ہیں اور نمازیں ہیں اس کو بھی چھوڑ دے، وہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے جو ثعلبہ انصاری کے ساتھ ہوا۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، اور میں تو یہ پیسہ دین کے راستے میں استعمال کروں گا، میں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، کیا تم زکوٰۃ دو گے؟ ثعلبہ انصاری کہتے ہیں کیسے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی زکوٰۃ دوں گا۔ پیغمبر اکرم نے اس کے لیے دعا کی، اور اب روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ نبی اکرم نے اپنا ایک درہم دے دیا اس کو قرض پر، بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اس کے چچا کا یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور اس کی میراث ثعلبہ انصاری کو مل گئی، یا نبی اکرم کی دعا تھی کہ جس کے بعد اس کا کاروبار چل پڑا۔ ایک جانور اس نے خریدا، ایک گوسفند خریدا، اور اس سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ مثال کے طور پر پہلے دودھ بیچا کرتا تھا، اس کا آہستہ آہستہ وہ 1 سے 2 ہوئے، تعداد بڑھنے لگی، ریوڑ بن گیا۔ یہ ویسے تو
روزانہ اور ہر نماز میں صف اول میں آ کر نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے جانوروں کی تعداد بڑھنے لگی، پہلی صف سے دوسری صف میں آ گیا، تیسری صف میں آ گیا، دیر سے آنے لگا نماز میں، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر یہ صرف جمعے کو آتا تھا نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ نماز جمعہ پڑھنا بھی اس نے چھوڑ دی نبی اکرم کے پیچھے، اور مدینے سے باہر کہیں پر اس نے مکان خرید لیا اور اپنے جانوروں کو وہاں پر چرایا کرتا تھا۔ جب پیغمبر اکرم کو اطلاع ملی کہ ثعلبہ انصاری کے پاس جانور بہت زیادہ ہو گئے اور ایک تعداد تک پہنچ چکے ہیں، شاید ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، تو اپنے چند افراد کو ثعلبہ انصاری کے پیچھے بھیجا کہ دیکھیں ان کے پاس اتنے جانور ہیں کہ جو نصاب تک پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ افراد گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں واقعاً ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ثعلبہ انصاری سے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ دو، ہم یہ جانور پیغمبر کی خدمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ثعلبہ انصاری کی جو دعائے رسول کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا تھا، جس کے پاس کھانے کے لیے صحیح چیز نہیں تھی، پہننے کے لیے صحیح چیز نہیں تھی، مکان صحیح موجود نہیں تھا، آج اس کے کاروبار اتنا زیادہ ترقی کر گیا، سارے جانور اس کے پاس موجود ہیں، مکان باہر مدینے کے باہر موجود ہے، بہترین زندگی گزارنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا نبی اکرم مجھ سے اب جزیہ وصول کریں گے جو کافروں سے لیا جاتا ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، میں کس بات کا جزیہ دوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جزیے کی بات نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ زکوٰۃ دیجیے۔ ثعلبہ نے کہا کہ میں کسی زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں کسی جزیے کو نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں، یہ میری کمائی کا پیسہ ہے، لہٰذا میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ جب یہ جواب نبی اکرم تک پہنچایا گیا تو نبی اکرم نے کہا کہ ہماری دعا کے صدقے میں اسے اتنا کاروبار نصیب ہوا تھا۔ پھر پروردگار سے نبی اکرم نے دعا کی کہ پروردگار اس کے مال سے برکت کو اٹھا لی، اور نبی اکرم نے جب نفرین کی اور بد دعا کی تو پھر ویسی ہی حالت ہوئی کہ جیسے ایک ریورس گیئر لگتا ہے کہ جو پہلے کیفیت تھی وہی آہستہ آہستہ ہونے لگی۔ پہلے اس کے پاس جانوروں کی بہت بڑی تعداد تھی، وہ تعداد کم ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ مدینے میں دوبارہ سے آ گیا، اور مدینے میں آنے کے بعد دوسری سے پہلی صف میں اور ہر نماز کو پھر پہلی صف میں انجام دینے لگا۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مادیات کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو اتنا بھی آگے نہ بڑھ جائے انسان کہ پھر وہ جو نمازیں ہیں اور دینداری ہے اور مسجد ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جناب لقمان نے بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بعد کہہ کر مسلسل نصیحتیں کی ہیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، فرمانے لگے وقصد فی مشیک، اور اے میرے لال جب تم زندگی میں چلنا تو اعتدال کے ساتھ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، کسی ایک طرف آگے نہ بڑھ جانا، میانہ روی اختیار کرنا، یہ اصل دین ہے۔ اور جناب لقمان کی بات آئی ہے، اور اسی بات پر میں اپنی بات کو مکمل بھی کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے جناب لقمان کے بارے میں جب بات بیان کی تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے لال۔ اور ایک مرتبہ قرآن کریم میں نہیں ہے، 3 مرتبہ مسلسل انہوں نے فرمایا یا بنیا یا بنیا یا بنیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے میرے شہزادے، اے میرے لال۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو محبت آمیز لفظ ہے، اور باپ بہت محبت اور شفقت کے وقت اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنیا۔ جناب لقمان کے علاوہ 3 اور شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہ لفظ اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک جناب یعقوب نے اپنے بیٹے جناب یوسف سے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے لال، اے میرے شہزادے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا ہے۔ ایک اور مقام پر ہمیں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا یا بنیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، ظاہراً یہ الفاظ قرآن کریم کے کہ اے میرے لال، میں نے بھی خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں تمہاری گردن پر چھری پھیر دوں؟ اس وقت ارشاد فرمایا۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کو کہا، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا۔ تینوں کے بیٹے ایسے تھے کہ جو فرما بردار بیٹے تھے، لائق اور قابل افراد تھے، ایماندار تھے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک مقام اور بھی ہمیں نظر آتا ہے
کہ جب نافرمان بیٹے کو بھی کہا گیا یا بنیا اے میرے لال، اور کس نے کہا ہے؟ وہ بھی نبی خدا نے کہا ہے، اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جناب نوح نے اپنے نافرمان بیٹے کو کہا یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لال میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو قرآن کریم کے ان چیزوں سے بھی ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے کہ اگر ہماری اولاد خدا نہ خواستہ غلط راستے کی طرف بھی چلے گئی ہے تو طریقہ کار یہ نہیں ہے دین کا سکھایا ہوا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ان کے ساتھ سختی کی جائے، انہیں ڈانٹا جائے اور غلط راستے کی طرف مزید انہیں گامزن کر دیا جائے اور انہیں اپنے سے دور کر دیا جائے۔ صحیح ہے کچھ باتوں کی طرف سختی دکھانا پڑتی ہے، لیکن وہ طریقہ کہ جس سے اور اولاد دور ہو جائے وہ کبھی بھی طریقہ درست نہیں ہوتا۔ چاہے پسر نوح جیسا جہنمی بھی ہو تب بھی جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر پکارتے ہیں، اے میرے شہزادے، اے میرے لال۔ تو اپنے اولاد کو کسی بھی، چاہے وہ فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، اور کوئی بھی ان کا جو ہے وہ کیفیت و کردار ہو، بہت پیار سے مخاطب کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، دوسری طرف سے اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اپنے والدین کو پکارے تو وہ بھی بہت پیار سے پکارے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یا بنیا کے بارے میں ہمیں 4 مثالیں ملتی ہیں، اس میں سے 3 مثالیں اچھی ہیں اور 1 مثال بری، اور تینوں مثالوں کے اندر یا بنیا کا لفظ آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب باپ کو پکارنے کا وقت آتا ہے، اور جب باپ کو پکارنے کے بارے میں قرآن کریم نے مثالیں بیان کی ہے، یا ابتی، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، تو اس میں بھی 4 مثالیں بیان کی، اور ان 4 مثالوں میں بھی 3 مثالیں اچھی ہیں، 1 مثال بری ہے۔ لیکن چاروں کے چاروں نے جب اپنے بابا کو پکارا ہے تو اسی طریقے سے پکارا ہے یا ابتی، اے میرے بابا جان۔ تو جب اولاد بھی اپنے ماں باپ کو پکارے تو خوبصورت انداز سے، چاہے وہ مذہبی نہ ہو، چاہے وہ ایسے ہو کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ، اس کے باوجود یہ ہمیں حق نہیں دیا گیا ہے کہ ان کی بے احترامی کریں، بے ادبی کریں۔ وہ 4 مثالیں جو قرآن کریم میں آئی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ جب جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے بابا کو پکارا ہے تو کہا ہے یا ابتی، اے ہمارے بابا جان۔ تو جناب شعیب علیہ السلام تو نبی خدا ہیں، اسی طریقے سے حق بنتا ہے کہ پکارا جائے اے میرے بابا جان۔ جب جناب اسماعیل نے اپنے بابا کو پکارا ہے تو اسی طریقے سے پکارا ہے یا ابتی، اے میرے بابا جان، کیونکہ جناب ابراہیم نبی خدا ہے۔ اور ایک مثال ظاہراً جناب موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ جناب یوسف علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بابا کو پکارا ہے تو فرمایا یا ابتی، اے میرے بابا جان۔ جناب یعقوب علیہ السلام نبی خدا ہے، حق بنتا ہے کہ اس طریقے سے پکارا جائے۔ لیکن جو آخری مثال ہے جس میں نافرمان اور جو جنتی نہیں ہیں، باپ جنتی نہیں ہیں، البتہ اس کے بارے میں بحث ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ حقیقی باپ ہیں بھی یا نہیں ہیں، یا چچا تھے ان کے یا کیا تھے، رشتہ داری ان کی تھی، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے انہیں باپ ہی کہہ کر پکارا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ۔ اب وہ حقیقی باپ تھے یا سوتیلے باپ تھے یا چچا تھے یا کوئی اور رشتہ داری ہوتی تھی، لیکن چونکہ قرآن کریم نے باپ کہا ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے بھی جب اپنے بت پرست ظاہری طور پر جو باپ تھے ان کو پکارا تو یہی کہہ کر پکارا یا ابتی، اے میرے بابا جان۔ تو اگر واقعاً وہ باپ نہ ہو، جیسا کہ ہماری روایتوں کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ وہ حقیقی والد نہیں تھے اور پھر بھی ان کو باپ کہہ کر پکارا جبکہ وہ کافر تھے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمارے گھریلو زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر پیار اور محبت کی باتیں ہوں، جس کے اندر نفرتوں کی باتیں نہ ہوں۔ جب ماں باپ اولاد کو پکارے تو اسے خوبصورت انداز سے پکارے، اور جب اولاد بھی ماں باپ کو پکارے تو بہت احترام کے ساتھ پکارے۔ اس احترام کو ملوز خاطر رکھنا بھی دین کا حصہ ہے، یعنی دین کے جہاں بہت سارے حصے میں نے آپ کی خدمت بیان کی، اس میں سے ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اپنی خانوادگی زندگی، اپنی خاندانی اور گھریلو زندگی کو بہتر بنانا اور اچھا رکھنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ چیزوں کو خواتین کے سپرد کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو مردوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور مرد یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کا کام کرنا ہمارے لیے حرام ہے
اور خاتون بھی کبھی کبھار سمجھتی ہے کہ مردوں کو کام کرنا حرام ہے. گرچہ میں تھوڑا سا خواتین کو یہ فیور اس اعتبار سے دوں گا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس اعتبار سے کہ ہمیں پاکستانی خواتین کے بارے میں اندازہ ہے کہ واقعاً کبھی کبھار خواتین نہ صرف یہ کہ خواتین کا کام انجام دے رہی ہوتی ہیں بلکہ مردوں کا کام بھی انجام دے رہی ہوتی ہے، اور مرد حضرات قباحت محسوس کرتے ہیں خاتون کا کام کرنے میں. اور یہ ہمارے دین اسلام کے اندر روایتوں کے اندر تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے خاتون کی گھریلو کاموں کے اندر مدد کرتا ہے تو پروردگار کبھی اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ حجوں کا ثواب دیتا ہے، عمروں کا ثواب دیتا ہے، جہاد کا ثواب دیتا ہے، شہادت کا ثواب دیتا ہے، راہ خدا میں مال انفاق کرنے کا ثواب دیتا ہے. تو مردوں کی بھی یہ ایک طریقے سے ذمہ داری بنتی ہے کہ گھریلو ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے مرد کبھی خواتین کے کام بھی انجام دے، تو اس میں کوئی خبات نہیں ہے بلکہ یہ مناسب ہے اور دین اسلام کے عین مطابق ہے. اور خواتین بھی اسی طریقے سے مردوں کو کسی کام میں اگر مدد کر رہی ہیں تو یہ بھی ان کے لیے باعث ثواب اور باعث فضیلت ہے. البتہ اس ایک آخری نقطے پر بات کو مکمل کروں کہ کچھ چیزیں اصول اور قانون ہوتی ہیں، اگر اس کے مطابق انجام دی جائے تو کیا ہی بہتر ہے کہ خواتین ہی کے کام انجام دیں، مردوں ہی کے کام انجام دیں. ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری بات سے یہ نتیجہ نکلے کہ اب مرد حضرات خاتون کے کام کرنے لگ جائیں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے تو اب اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنے لگ جائیں، اور خواتین جو ہے وہ مردوں کے کام کرنے لگ جائیں. یہ نتیجہ نہیں نکالا جائے. کچھ اصول ہیں، قانون ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، ان اصولوں کی پرواہ کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ انسان دیواریں کھڑے کر کے نہ بیٹھ جائے کہ کچن میں مرد اب داخل نہیں ہو سکتا اور خواتین کے کام انجام نہیں دے سکتا، بلکہ جس طریقے سے نبی اکرم نے اپنی بیٹی کے کاموں کے اندر مدد کی ہے، اور یہ سنت رسول ہے کہ مرد بھی خواتین کے کاموں میں اگر مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بہترین کام ہے. اس طریقے سے مردوں کو خواتین کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے اور خواتین کو مردوں کے کاموں میں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.